السلام علیکم۔ ہم آپ کو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی نشریات پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آج ہم کچھ دیر کے ساتھ اپنی نشریات شروع کر رہے ہیں، جس کی وجہ جو ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھیں، جنہیں حل کرنے میں ہمیں کچھ تھوڑا وقت لگا۔ میں دوستوں کو یاد دہانی کروا دوں کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام جو ہے اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد جو تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی۔ اور یہ کہ اپنا قرآن جامع اور مکمل کتاب ہے، اور کوئی بھی آیت اس میں سے نہ منسوخ ہے اور نہ ہی اس میں سے باہر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور حضرت نے فرمایا ہے کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا عقیدہ جو ہے وہ حضرت مولانا نور الدین نے ساری جماعت کے اتفاق سے حضرت صاحب کے جو تھی لحد اس کے کتبے پہ لکھوایا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد رئیس قادیان، مجدد سب چاردہم مسیح موعود نبی محمود۔ تو یہ جو ہے ہم بھی جو ہیں وہ یہی عقائد جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی آیات کے مطلب پہ غور کر رہے ہیں، اور آج ہم سورۃ بقرہ کی 38ویں آیت کے متعلق کچھ کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے سب سے کہا اس سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پہ چلا نہ اس کو ڈر ہے اور نہ وہ بندی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں لفظ جو ہے اثبتو وہ دوبارہ استعمال ہوا ہے، یہ پہلے بھی جو تھا وہ استعمال ہو چکا ہے کہ اپنا خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ نکل جاؤ یا اتر جاؤ۔ تو اسی آیت میں حضرت آدم جو ہیں انہوں نے معافی مانگی تھی اپنی غلطیوں کی یا غلطی کی، تو خدا تعالیٰ نے کہا میں نے معاف کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پھر اسی روحانی بلندی پہ چلے گئے جس پہ وہ پہلے تھے۔ تو یہاں خدا تعالیٰ یہ غلط فہمی دور کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے غلط فہمی؟ کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے توبہ کر لی ہے تو تم واپس اسی پوزیشن میں چلے گئے ہو جس میں تم پہلے تھے۔ وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں اب جدوجہد کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، اور
یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکرار کے علاوہ یہ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس بتو جو ہے اس میں خدا تعالیٰ کن کو یہ کہہ رہا ہے. تو اپنا یہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک جو ہے وہ جمع ہوتی لیکن دو کے لیے، جسے تسنیہ کہتے ہیں. اور پھر اگر دو سے زیادہ ہو تو جو جمع کا صیغہ ہے وہ دوسرا ہے. تو اگر یہ جو تھا صرف حضرت آدم اور حوا سے خطاب تھا تو یہ جو ہے یہ ڈیورل ہونا چاہیے، یا تسنیہ جو ہے اس کا صیغہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ یہاں جو ہے تم سب جتنے کے جتنے، اس سے دو باتیں ثابت ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں ہم مر کے جاتے ہیں، اس لیے تو وہاں سے تو نکلنا نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ سب کے سب کو کہے گا، تمام کو، کہ اپنا تم یہاں سے نکل جاؤ یا داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہ جو لوگ جن کو یہ کہا گیا وہ دو سے زیادہ تھے، اسی لیے یہ صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو اور آگے یہ بھی کہا اُلَّٰهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی جو جمعیت ہے، اس کا حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ سب کے سب. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یا دو سے زیادہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہ کلام ہو. اور پھر آگے کیا کہا، اب یہ نہ سوچنا کہ تم نے توبہ کر لیا تو بس بات ختم ہو گئی ہے. اب ہوگا کیا، تمہارے پاس ہدایت آئی. یعنی دیکھیں قرآن شریف کے شروع میں ہی خدا تعالیٰ کلیئر کر دیتا ہے کہ بنی ہوئے انسان جو ہے ان کی طرف وہی اور ہدایت آئی. تو آگے کہا تو جو میری ہدایت پہ چلے گا نہ ان کو ڈر ہے نہ وہ غمگین. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطاب جو تھا یہ دو سے زیادہ لوگوں کو تھا. اگر صرف دو کو ہوتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پہ چلے. دو تو بندے تھے جو میری ہدایت پہ، یعنی یہ جو ہے ایک گروہ سے خطاب پر. یہ اسی طرح ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی مثال لے لیں کہ جب حضرت موسیٰ جو تھے وہاں تھے اور حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے اپنا بنی اسرائیل جو ہیں ان کو ہدایت دی، جو ان کو وہی ملی تھی، کہا اس طرح رہو اس طرح رہو، بتوں کی پوجا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کی، حالانکہ حضرت ہارون موجود تھے، حضرت ہارون وہاں موجود تھے، تو ان کی غیر حاضری میں کیا اسرائیل کی جو قوم تھی انہوں نے ایک جسے انگریزی میں گولڈن کاف کہتے ہیں وہ بنا لیا اور اس کی پرستی شروع کر دی. لیکن جسے یہ کہتے ہیں یہ پیغام جو ہے ایک پازیٹیو ہے. یہ اسی طرح جس طرح ٹیچر کہتے ہیں محنت کرو گے تو امتحان میں پاس ہو.
ڈاکٹر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری ہدایات پر عمل کرو گے تو تم ٹھیک ہو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم بیمار کے بیمار جو ہے وہ رہو گے، تو شاید بیماری جو ہے وہ آگے سے بڑھ بھی جائے۔ تو یہ جو ہے چیز یہ بڑی اہم ہے اور یہ یاد رکھنے والی ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دو تھے، ایک آدم اور پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب سے مثلاً عیسائیت قصے کہانیاں لے کے کہ حضرت آدم سو گئے، وہ لونلی فیل کر رہے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کی پسلی نکال کے تو اس سے ہوا کو بنایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے قصے کہانیاں جو آپ سنتے ہیں خطبوں میں، تقریروں میں، ان کا کہیں قرآن کریم میں ذکر نہیں، قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ تو اپنا قرآن میں شروع سے یہی کہا گیا، اور یہ یاد رکھیں کہ شروع میں جب تھیوری آف ایوولوشن پیش کی گئی تو اس کو کہا جاتا تھا محمدن تھیوری، محمدی تھیوری، اور اس کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ تو مسلمان کہتے ہیں، تم کیا بک بک کر رہے ہیں ڈارون کو۔ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، اس میں بھی جہاں فرشتوں کا اور سوال پوچھنے کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں امام ابن کثیر کہتے ہیں فرشتوں کے یہ سوال پوچھنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ بنی ہوئے انسان سے پہلے اور ہیومنوائڈ چیزیں تھیں جنہوں نے اس طرح فرشتے کہتے ہیں کہ خون خراب کی۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ یہی عیسائی کہتے تھے کہ جناب اماں اور حوا جب آدم کی تخلیق ہوئی پھر ان کی پسلی سے اماں حوا بنی، پھر اماں حوا نے بہکایا حضرت آدم کو، حضرت آدم نے حوا کی بات مان لی، اور پھر خدا تعالیٰ جو ہے انہوں نے آدم اور حوا دونوں کو سزا دی، اور حوا نے چونکہ بہکایا تھا تو حوا کو یہ سزا دی کہ تو قیامت تک اب بچے جنیں گی اور تکلیف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی انہیں عقائد کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اور ہمارے مفسرین جو ہے وہ ان عقائد کو قبول کر کے اپنی کتابوں میں لکھتے تھے۔ تو یہ وہی بات ہے نا، جب مسلمانوں میں علم رائج تھا تو وہ صحیح باتیں جو ہیں وہ مانتے تھے اور قبول کرتے تھے۔ جب علم کی جگہ جہالت نے لے لی تو پھر ہم جو ہے انہیں عقائد کی طرف چل پڑے جو بے علم قوموں کے تھے۔ یہی چیز اب میں انگریزی میں دہراتا ہوں۔ Today we are looking at verse 38 of البقرة, and its English translation is, we said, go forth from this state all. Surely there will come to you a guidance from me. Then whoever follows my guidance, no fear shall come upon them, nor shall they. Now the interesting thing is the use of the word ich, B2 here. In Arabic, you have a singular, but you have two types of plural. One type of plural is when there are two people. And the second type of plural is when it's more than two. So it's 3 or 5 or 20 or 20,000. So
In English, you have man, men. Men can be 2 or 3 or 5 or 20,000. There is no plural, specific plural for two people. Its example is that if you say a couple, you mean two people. You know, I had a couple of cups of tea, mean two. But in Arabic, for every noun, you have singular, you have plural dual, and you have plural for more than two people. So, and the other word used here is jamiya. That means a group. So Maulana has translated this as we, that is Allah said, go forth from this state, all of you. So that means there were more than two people. And this takes us back to the beginning when we were talking about is this heaven where Adam etc. were created? Is it the heaven to which we go after we die, or is it a different place? And I said to you, in my opinion, the heaven in which these people were created was this earth. It's not the heaven to which we will go after we die. And then the question was it just two people or how many people were there? And again, we discussed this, and I mentioned the commentary by Imam Ibn Kathir, where he says that there is a possibility that it was a group of people and not just two people. Because he says that, Imam Ibn Kathir says that they were people, groups of humanoids that went before, because he argues that how would angels know what this creation will be? And then he says angels must have seen a similar creation previously. So, but here the use of this word ishbitu, and again further on, all, shows that this wasn't addressed to a couple, one person or two people, but a whole group of people. And then the interesting thing is that this has been used a few verses previously. So why repeat it? That you were in a higher spiritual state and you fell to a lower spiritual state because of what you did. So why is it repeated? It's repeated because in the previous verse, Hazrat Adam repents and he asks for forgiveness. And God says, I forgive you, sin. But that forgiveness does not mean that Adam is now back in the elevated spiritual state that he was in when he was created. And that Adam is all of us, each one of us. We are created in an innocent state. But then from the world around us, we learn to lie and cheat and so on. And we disobey God, because God says, tell the truth. Don't steal, don't lie, don't cheat. But God says, well, okay, you've asked for forgiveness, I've forgiven you. So far, so good. But that does not mean to say that you have now attained that higher spiritual state. You can attain it, but now I'll send you down further guidance. I will now send you down further instructions, further guidance.
there will come to you guidance from me. So, right at the beginning, we have this concept of revelation from God, guidance from God. And then God says, well, whoever follows my guidance, they shouldn't be afraid about what will happen to them. Where will they go after they die in the hereafter? They will not fear and they will not grieve because they know they followed the guidance. And you might say, well, how can you say that this applies to a whole group and etc.? Or why does it apply to a whole group if one person does something wrong? But sometimes what happens is that one person is the leader and incites others into doing the wrong thing. The obvious example is of the Israelites. Moses took them out of Egypt. He took them to the promised land. He told them what God's instructions were, what God's wahi, what his revelation was. Don't worship things that you make. Worship the one true God, etc., etc. And he went to get further instructions from God. And he left Harun or Aaron in charge of the Israelites. And despite Aaron's efforts, despite Harun's efforts, what happened? The Israelites made a golden calf. And they started worshipping the golden calf. And they started doing all the things that Moses had told them not to do. This is, I think, this incident encapsulates what happened at the time of creation of Adam and Eve. This is an example, I think. Just like Adam was given guidance, Adam meaning the people. That's called Bani Nuwe Adam, the family of Adam. They were given guidance, and God says they disobeyed it and fell from grace. Now here the same thing is happening. The Israelites are being given guidance and they disobeyed and they fall from grace, and Musa comes back and so on and so forth. This is like a replay. What Israelites do is like a replay of the story of creation. And God says, well, if you follow my guidance, you shouldn't worry about what will happen to you in the hereafter. And you will not grieve about the results of how you live your life. We will end with this today. And just with a reminder that members of the Lahore Ahmadiyya community or Ahmadiyya Manishat Islam believe that the Holy Prophet Muhammad was the very last prophet after whom no prophet is going to come, whether it's a new prophet or an old prophet. This was the belief of Hazrat Rasulullah. And that the Quran is complete and consistent. No verses are missing from it, as some Muslims say, and no verses in it are abrogated, as Muslims say. We believe it's complete and it's consistent. And we believe that everyone who recites the kalima is a Muslim. The Holy Prophet said that if one reciter of the kalima says to another reciter of the kalima, "You are not a Muslim," then the person saying it goes out of fold of Islam. And we believe in the inscription that was put
on the tombstone of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad by Maulana Nuruddin with the unanimous consensus of the whole community about his station, about his claim. And it read, Mirza Ghulam Ahmad, Rais of Qadian, Mujaddid of the 14th century, the promised Messiah, and Mahdi. It didn't mention anything else. And immediately after Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib died, it was put through. So that is all for today. And tomorrow, inshallah, we'll carry on with the next verse of the Holy Quran, and hope that we have fewer internet problems. Maybe if we can, we'll try and sort them out earlier on during the day. Thank you very much for joining us. Until we meet again, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.